میں گزارش کرتا ہوں، آپ نے میری تفصیلی معلومات سن لی انگریزی میں. دیکھیں یہ جو رپورٹ آئی ہے کامن ویلتھ کی، اس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے جس حقیقت کو آپ، میں اور پاکستانی قوم 8 فروری 2024 سے جانتی ہے. ہمارے لیے کوئی یہ حیرت کی بات نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس شام اس رات کیا ہوا، کس طرح انتخابی نظام پر ایک حملہ ہوا، کس طرح الیکشنوں کے رزلٹ کو بدلا گیا. اس رپورٹ میں دو حصے ہیں. ایک ایگزیکٹو سمری ہے، یعنی کہ خلاصہ ہے شروع میں 5 صفحوں کا، اس کے بعد تفصیلی رپورٹ ہے. اگر آپ خلاصہ پڑھ لیں اور پھر میں نے گزارش کی اس رپورٹ کا صفحہ 94 پڑھ لیں تو بہت سی بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور یہ بات پوری دنیا کے لیے اب واضح ہو گئی ہے. کس طرح پی ٹی آئی کو معطوب کیا گیا 8 فروری 2024 سے پہلے کے جو چند ماہ ہیں، کس طرح پی ٹی آئی سے اس کا الیکشن سمبل بلہ چھینا گیا 13 جنوری 2024 کو، جو کہ آخری دن تھا انتخابی نشان دینے کا. اس دن رات 11:30 بجے سپریم کورٹ کہتی ہے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں ملے گا، اور پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا گیا. مقصد یہی تھا کہ یہ آزاد منتخب ہو کر آئے اور ان کو پھر ہارس ٹریڈنگ کی نظر کیا جائے، ان کو توڑا جائے، ان کو دیگر پارٹیوں میں شامل کیا جائے. پر آفرین ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ اراکین جن کو جیتنے دیا گیا 93 اور جن کو آزاد کہا گیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹوٹا. شاید کوئی ایک آدھ بدقسمت ہو جو ٹوٹا ہو، باقی سب وفادار رہے پاکستان کی عوام کے اس ووٹ کے جو انہوں نے لیا تھا عمران خان کے نام پہ اور پی ٹی آئی کے نام پہ. تو یہ تمام واقعات یہ رپورٹ درج کرتی ہے. الیکشن سمبل کا چھینے جانا، عمران خان صاحب کو 8 فروری سے پہلے ایک ہفتے کے اندر 3 مقدمات میں سزائیں دینا، اڈیالہ جیل میں عدالت لگا کر صبح 9 بجے سے رات 12-1 بجے تک یہ عدالت چلتی تھی. خود میں اس میں پیش ہوا عدت والے مقدمے میں اور دیگر مقدمات میں. سارا دن ہم وہاں کھڑے رہتے تھے، 14 گھنٹے وہاں ہم نے بحث کی اپنی ٹانگوں پر. اور مقصد صرف یہی تھا کہ 8 فروری سے پہلے خان صاحب کو سزائیں دی جائیں. مقصد یہ تھا اور گمان یہ تھا کہ ایسا ہونے سے پاکستان کی عوام دل برداشتہ ہو جائے گی، شاید لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن ایسا نہ ہوا. 8 فروری کو پاکستانی قوم نے ایک ایسا جواب دیا، ایسا جمہوری جواب دیا جو اب تاریخ کا حصہ ہے اور ایک تاریخ ساز جواب ہے. پاکستانی قوم باہر نکلی اور اتنے بڑے نمبروں میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، امیدواروں کو ووٹ ڈالے کہ منصوبہ ساز اپنے منصوبوں کے ساتھ بیٹھے رہ گئے، اور پھر ان کو اس رات وہ کرنا پڑا جس کی گواہی اب یہ رپورٹ دیتی ہے. 100 کے قریب حلقوں میں فارم 45 اور فارم 46 پہ حملہ ہوتا ہے. فارم 45 کیا ہے اب تک سب آپ جانتے ہیں. فارم 45 وہ دستاویز ہے جس میں ایک حلقے میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں، ہر پولنگ سٹیشن پہ مختلف امیدواروں کے جو ووٹ ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں. تو اگر ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں 436 پولنگ سٹیشن ہے تو اس حلقے کے 436 فارم 45 ہوں گے. ہر فارم 45 پہ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے ووٹ درج کیے جائیں گے. اسی طرح ایک فارم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فارم 46، وہ ہر پولنگ سٹیشن پہ جو بیلٹ پیپر استعمال ہوئے ان کا ریکارڈ رکھتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے. عام حالات میں جو فارم 45 میں ووٹ درج کیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ 10 امیدوار تھے ایک پولنگ سٹیشن پہ، ان 10 امیدواروں کے ووٹ آپ فردن لے کر جب ان کو جمع کرتے ہیں، کسی کو 100 ووٹ پڑے، کسی کو 150 پڑے، کسی کو 10 پڑے، کسی کو 25 پڑے، تو نیچے ایک مجموعی ہندسہ آتا ہے. تو وہ جو مجموعی ہندسہ ہے اس ہندسے کو برابر ہونا چاہیے اس ہندسے کے جو فارم 46 میں دیا گیا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ اتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے. تو یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں کنسٹیچوئنسیز، حلقے ایسے ہیں جہاں فارم 45 اور فارم 46 مطابقت نہیں رکھتے. کیونکہ ہوا یہی نا، کسی کو اگر 10 ووٹ ملے تھے تو ان 10 ووٹوں کو 900 بنا دیا گیا نا، ایک کو 9 بنایا گیا اور ایک 100 کے لیے ایک صفر اضافہ کر دیا گیا. تو جب آپ 10 ووٹ کو 900 ووٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ جو آپ کا اس کا جو ایگریگیٹ ہے، جو تمام اس پولنگ سٹیشن کے ووٹوں کی کل تعداد ہے، اس میں 890 ووٹوں کا اضافہ ہونا چاہیے.
تو بہت سے پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ نیچے اضافہ کرنا بھول گئے, اوپر تو 10 کو 900 کر دیا, لیکن نیچے بھی تو 890 ووٹ بڑھانے تھے, وہ نہیں بڑھائے. اسی طرح فارم 46 میں بھی 890 ووٹ آپ کو بڑھانے تھے. اس فراڈ کو اس کے ساتھ مطابق جی اچھا, اب یہ تمام باتیں, ایک گزارش اور کر دوں. دوسری چیز جو اس صفحہ 94 پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں حلقے ایسے ہیں کہ وہاں پولنگ اسٹیشنز پہ جو قومی اسمبلی کے ووٹ پڑے وہ نظر آتا ہے کہ 95% ہے, جبکہ انہی پولنگ اسٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ ہے وہ 40% جی اس سے کم ہے. جی جو آپ نے بات کی ہے جی ٹھیک ہو گیا, جانے نہ جانے دودھ ہی نہ جانے. نہیں پر یہ دیکھیں اس کی اہمیت یہ ہے, میں آ رہا ہوں, دیکھیں اس کی اہمیت ان باتوں کی یہ ہے کہ اب ایک بین الاقوامی ادارے نے اس بات کو تحریر کر دیا ہے. جو چیز ہمارے دلوں میں تھی, ہم جانتے تھے, وہ یہاں آ گئی ہے. دیکھیں ایک بات میں اور کہوں گا کہ اس الیکشن کے بعد جو اس اسمبلی نے جو اس ریگنگ کے نتیجے میں قائم ہوئی, پہلا کام یہ کیا, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے مقدمے کیوں نہیں اپنے لڑے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی. الیکشن ایکٹ 8 فروری 2024 کو یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج مقدمے سنیں گے. انہوں نے ترمیم کر کے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ثوابدید میں ریٹائرڈ ججوں کو مقرر کرے گا, اور پھر الیکشن کمیشن نے چن کر ان لوگوں کو جج مقرر کیا الیکشن پٹیشن سننے کے لیے جو پی سی او کے جج تھے, جن کو جج کہا ہی نہیں جا سکتا, اور ان کے پاس یہ مقدمے پڑے ہوئے ہیں, یا وہ ان کو تکنیکی بنیادوں پہ خارج کر دیتے ہیں یا سنتے ہی نہیں. کوئی ایک بھی مقدمہ پنجاب میں ایسا نہیں ہے جو حقائق کی بنیاد پر جس کا فیصلہ ہوا. اب سوال جو اٹھتا ہے, ایک بڑا سوال جو اٹھتا ہے وہ کامن ویلتھ کے حوالے سے اٹھتا ہے کہ جو دولت مشترکہ ہے اس کا ایک مینڈیٹ ہے, اس کا ایک چارٹر ہے, اس میں یہ دولت مشترکہ میں شامل ممالک میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں ایک آبزرور گروپ یعنی کہ ایک مبصرین کا گروپ جو ہے یہ بھیجتے ہیں, اور یہ مبصرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ان کے سپریم کورٹ ہاؤس آف لارڈز کے جج ہوتے ہیں, یا دیگر جو دولت مشترکہ کے ممالک ہیں وہاں کے بہت بڑے عہدے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, کوئی سابق وزیر اعظم ہوتا ہے. تو اس پائے کے لوگوں کو مبصر بنا کر بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی جو غیر جانبداری ہے اس پہ کسی کو شک نہ ہو. اب اس مبصر گروپ نے جو پاکستان آیا تھا اپنی رپورٹ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے 20 نومبر 2024 کو مرتب کر لی تھی حتمی رپورٹ, اور وہ کامن ویلتھ دولت مشترکہ کے سیکریٹریٹ کو دے دی تھی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس رپورٹ کو کیوں چھپایا گیا؟ اب بھی یہ رپورٹ لیک ہوئی ہے, اب بھی اس رپورٹ کو اقوام دولت مشترکہ نے باقاعدہ طور پہ شائع نہیں کیا, لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ اس لیک ہونے کے بعد دولت مشترکہ نے مان لیا ہے کہ انہی کی رپورٹ ہے, انہوں نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے. سلمان اکرم رائے صاحب کافی ہو گیا, اب یہ بتا دیں کہ خود ہی آپ نے بتایا ہے کہ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے باقی الیکشن کی کتنی جلدی جی میں بتا دوں, اور یہ ان کے دو رویے جو ہیں جی یہ بڑا یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. ایسا ہے آپ کس سے یہ انصاف مانگ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ کے جو مبصر آئے تھے انہوں نے بھی لیٹ کی, اور انہوں نے جو بتایا وہ پورے پاکستان کو پتا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں تو 26 نومبر ہو جاتا ہے, اور پھر اگر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں عدالتیں آپ کو پتا ہے 26 ترمیم کے بعد کیا ہوئی ہے, تو کیا کریں گے آپ بتائیں. دیکھیں ہم یہی کریں گے نا کہ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں ہم پیش کرتے رہیں گے. یہ جو میرے سامنے ایک اور دستاویز ہے اس میں میں نے جیسا کہ انگریزی میں عرض کیا ٹرینیڈاڈ ٹوبیکو, سری لنکا, گھانا, ان سب ملکوں میں جو 2024-25 میں الیکشن ہوئے ہیں, اور ان سب ملکوں میں دولت مشترکہ نے اپنی رپورٹ 3 یا 4 ماہ میں شائع کر دی. اب یہ جو گفتگو آپ کے ذریعے پاکستانی عوام اور پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے, اس گفتگو کا مقصد ہی یہ ہے کہ حقیقت کو ظاہر کیا جائے. جو حقیقت ہم جانتے تھے اور جس کو اب پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے, اس حقیقت کا تذکرہ کیا جائے. اور یہ پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو بھیڑ بکری کی طرح رکھنا ہے. جن لوگوں نے حملہ کیا اس الیکشن پہ ان کے نزدیک تو یہ لوگ بھیڑ بکریاں ہیں, ان کے ووٹ کی, ان کی آواز کی, ان کی سوچ کی کوئی وقت نہیں ہے. تو یہ ایک مقدمہ ہے جس کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے, جس کا فیصلہ بالآخر ہر قوم کرتی ہے. ہماری قوم کوئی کسی اور قوم سے مزدل نہیں. آپ کہتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرے گی, عوام کو فیصلہ کرنا چاہتی ہے, کارکنان نکلنا چاہتے ہیں,
پی ٹی آئی کی قیادت خان صاحب کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر سکتی. نہیں ایسا نہیں ہے سر سوال اب خان صاحب نے بڑا واضح ہدایات دی ہیں کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر تعینات کیا جائے, نامزد کیا جائے. آپ لوگ کیوں اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ ان کو لیڈ کیوں نہیں کرنے دے رہے کہ یہ عوامی احتجاجی تحریک چلائیں, اس کو لیڈ کریں؟ پی ٹی آئی کی قیادت کیوں بار بار پیچھے ہٹ جاتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. جو ان کو ناحق سزائیں دی گئی ہیں ہم ان سزاؤں کو تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نشستیں آج بھی بحال ہیں. ایک قانونی عمل چل رہا ہے, اگر اس قانونی عمل کے نتیجے میں ان کو کوئی ریلیف ملتی ہے تو وہ واپس آئیں گے, اسمبلی میں بیٹھیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر بالکل جو خان صاحب کا حکم ہے اس پہ عمل ہوگا. راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے اور محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے قومی اسمبلی میں ہوں گے. اور جو ہماری تحریک ہے تحفظ آئین کی وہ بالکل آگے بڑھے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے اپنا تاریخی رول بہرحال ادا کرنا ہے. ہم پر اب یہ فرض ہے کہ ہم جھوٹ کا مقابلہ کریں اور ہم کرتے رہیں گے. آپ جی اس لیے آپ اس کی فکر نہ کیجیے. اچھا سر یہ بتاتے ہیں, ہم آپ کو دولت مشترکہ کی اس رپورٹ تک محدود رکھتے ہیں, وہ سیاسی اسٹیٹمنٹ آپ کی روزانہ آتی ہے. جی صرف یہ بتا دیں کہ ایک تو دولت مشترکہ نے یہ رپورٹ اپنے مینڈیٹ اور قانون اور انٹرنیشنل قوانین ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو جب بلایا جاتا ہے تو اس طرح نہیں بلایا جاتا ہے, ایک انٹرنیشنل رولز اور پروسیجر ہوتے ہیں. انہوں نے حکومت کو یہ رپورٹ پیش کی ہوگی. جی سب سے پہلے قوم کو یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان نے اس رپورٹ کے ساتھ کیا کیا. کچھ نہیں کیا. سر میرا سوال ہے سر, آپ کو جو 8 فروری, اچھا آپ ہٹ جائیں ذرا, ہٹ جائیں بھائی ہٹ جائیں. اچھا 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایک حکومت اور پارلیمنٹ کی اسمبلیوں کی نشستوں کے ذریعے اس میگا دھاندلی کے باوجود شوگر کوٹڈ آپ کو انجوائمنٹ جو دی گئی ایک حکومت کی صورت میں اور ایک رکنیت کی صورت میں, آپ نے ہر کارڈ کھولا, آپ کا ہر کارڈ ناکام ہوا. آپ سے ویران ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ کیونکہ آپ کے آپشن ناکام ثابت ہوئے, کیونکہ آپ نے ہر مرحلے میرے تاثر ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے جو ہے یو ٹرن لیے. ایک طرف آپ کی حکومتیں چلتی رہی, دوسری طرف آپ حلف اٹھاتے رہے. سوال میرا یہ ہے دولت مشترکہ کی اس خبر پر عمران خان کا کیا ٹویٹ آئے گا تاکہ پوری دنیا ان کا ٹویٹ کا فوراً نوٹس لیتی ہے. کیا عمران خان کا اس پر ٹویٹ آئے گا؟ آگے بالکل آگے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا ادارہ اور اتنی لیٹ رپورٹ پیش کر رہے ہیں, اس کے اوپر کس کا پریشر تھا؟ کیا پاکستانی حکومت کا ان کے اوپر پریشر تھا؟ اور آپ پی ٹی آئی کو لیٹر لکھے گی ان کو کہ اتنی زیادہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ابھی بھی رپورٹ لیک ہوئی ہے, مطلب انہوں نے ابھی تک. جی بالکل ہم خط لکھیں گے, حکومت نے نہیں دیا, ہم باقاعدہ خط لکھیں گے دولت مشترکہ کو بھی, اور ہم یورپین یونین سے بھی تقاضا کریں گے کہ وہ اپنی رپورٹ شائع کریں. پلیز اس میں ہم نے خود آبزرو کیا ہے جس طرح ایک پارٹی آپ کی جماعت کو کوئی جلسہ تو کیا میٹنگ بھی نہیں کرنے دی گئی, آپ کا کوئی بینر بھی نہیں لگنے دیا گیا, الیکشن ڈے پہ کوئی آپ کا بوتھ بھی نہیں انہوں نے بننے دیا, اور یہاں ادھر پٹوار میں تو ہم نے خود وٹنس کیا ہے سارا. تو یہاں پہ تو آپ کا چلیے مطالبہ صحیح ہے کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے. جس طریقے سے فوج نے ڈیٹ پر بھی سمجھا ہوا اس قوم کو یہ غلط ہے. لیکن سر 2018 میں بھی ایک چیکنگ ہوئی تھی, پری پول بھی ہوئی تھی. محکمہ زراعت آپ کو یاد ہوگا فون آتے تھے ٹکٹ نہ لو اس سماعت کا اس سماعت کا, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ بندے توڑ کے جو لاتی تھی آپ ایک ان کو کہتے تھے جی آج ایک وکٹ اور گر گئی, یہ 2 وکٹیں آج آ گئی. پھر اس کے باوجود آر ٹی ایس بیٹھنے کے باوجود پنجاب میں آپ بڑی جماعت نہیں تھے, مسلم لیگ نون آپ سے بڑی جماعت, لیکن اسی لیے ایجنسیوں نے توڑ مروڑ کے مینڈیٹ کو آپ کی حکومت بنائی. کیا جہاں آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ فیبرری 8 کے انتخابی نتائج میں جو ننگی دھاندلی ہوئی جہاں آپ اس کی مذمت کرتے ہیں, کیا 2018 کی دھاندلی جس کے آپ بینیفیشری تھے آپ اس پہ کوئی قوم سے معافی مانگیں گے یا آئندہ کے لیے آپ کو ہمیں کمٹمنٹ دیں گے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ نہیں بیٹھیں؟ دیکھیں آئندہ کے لیے بالکل ہماری بات واضح ہے. جو آپ نے 2018 کے حوالے سے بات کی, دیکھیں وہ اب ہمارے سامنے نہیں ہے. اس وقت جو ہوا میں آپ کو جھٹلانا بھی نہیں چاہتا, آپ کا ایک تاثر ہے, آپ کا ایک مشاہدہ ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہر الیکشن پہ حملہ ہوا ہے. آپ جانتے ہیں اصغر خان کیس میں نے لڑا, 16 سال وہ مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے رہا 1990 کے الیکشن کے حوالے سے. کہ کیسے 1990 کے الیکشن پہ ہمارے اداروں نے حملہ کیا اور اس الیکشن کو تہوبالا کیا.
اس لیے یہ ہوتا رہا ہے. ہم بالکل اس لیے کھڑے ہیں آج کے اس روش کو ہم نے ختم کرنا ہے. نہ وہ میرے حق میں ہو، نہ وہ کسی اور کے حق میں ہو. پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے وہ سنائی دینی چاہیے. تو بالکل یہ دو ٹوک عمران خان کا فیصلہ ہے، پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ ہم صرف اور صرف شفاف انتخابات چاہتے ہیں. راما صاحب آپ ایک منٹ اس کو کر مجھے ایک بات کرنے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز ایسی آ جائے گی اب تک. دیکھیں یہ جو لاسٹ کویسچن تھا، میں بھی تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہوں. پنجاب میں پی ٹی آئی کے 43 ایم پی ہارے تھے جہاں سے ان کے ایم این اے جیتے ہوئے تھے. جن قوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان قوتوں نے پی ٹی آئی کی اکثریت ہونی تھی کہتے پی ٹی آئی کو ہرانے میں رول پلے کیا 2018 کے اندر. چلیں ٹھیک ہو گیا، جو بھی ٹھیک ہو گیا. ہے دیکھیں ہم ہرانے یہ میں کہہ رول رہے پلے ہیں کیا. جو اصولی آپ بات کو ہے- ادھر آنا چاہیے. آپ وہ جو آپ چیک کرواتے صحیح طرح سے چیک ہوتا. یہ باقاعدہ پلان تھا کہ عمران خان کو قابو رکھا جائے، کنٹرول میں رکھا جائے. اس کو اس طرح سے آنے دیا جائے کہ بہر اللہ یہ میرا موقف ہے، میرا موقف ہے. اور اصول کی بات یہ کہ کسی کو بھی بیچ میں نہیں آنے دینا چاہیے. یہ پولیٹیکل کام ہے اور سیاستدانوں کو ہونا چاہیے. ادارے اپنا کام کریں، الیکشن کمیشن ہے، عوام ہے، ہر کوئی اپنا کام کرے. کہ جو بھی کیا گیا ہے یہ مجرمانہ حرکت انجام دی گئی اور ظلم کیا گیا ہے. اور بالخصوص یہ اتنے ننگے ہو کر 2024 میں کہ پاکستان کی تاریخ میں بے مثال. ایک چیز میں چلیں سر آگے بڑھیں. ہم مانتے ہیں آپ کی بات. لیکن عمران خان نے اسی وقت، وزیر اعظم عمران خان نے اسی وقت الیکشن کے بعد کہا تھا آپ آئیڈینٹیفائی کریں کدھر ریگنگ ہوئی ہے، دوبارہ الیکشن کرتے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی بنا دی کہ آپ آئیں اور بیٹھیں، ریگنگ کے حوالے سے بیٹھیں. کوئی ایشو نہیں. دیکھیں آپ کی اصول کی بات سے سب کا اتفاق ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں، آئندہ کبھی نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو اس کی حمایت نہیں کرنی. جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی ور گوئنگ ٹو پبلش اٹ. آپ ان کی پڑھیں نا جو ان کی ریلیز آئی ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ رپورٹ ہماری نہیں ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ دستخط جعلی ہیں. انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ لیٹر ان دی منتھ وی ول بی ایشوئنگ دس رپورٹ along with some other documents. تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ یہ رپورٹ ہماری نہیں ہے. سلمان صاحب یہ بتائیں کہ یہ رپورٹ جاری نہ کرنے کی وجہ آپ لوگ کو سمجھ کیا آئی ہے کہ دولت مشترکہ نے یہ رپورٹ کیوں چھپائی؟ دیکھیں اس کا جواب تو انہیں دینا ہوگا، لیکن ہم ایک مفروضہ ہی قائم کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا جمہوری عمل ہے وہ کسی بین الاقوامی سطح پہ اس وقت زیر عتاب ہے، لیکن یہ ایسا چل نہیں سکتا. پاکستان میں جمہوریت کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، باہر بیٹھے کسی نے نہیں کرنا. یہ سازشیں ہمیشہ ناکام ہوئی ہیں اور اب بھی ناکام ہوں. اچھا یہ بتائیں گا کہ اس رپورٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے قومی سیاست کے اوپر، اور اس رپورٹ کو لے کر کے پی ٹی آئی ایز اے ڈاکومنٹ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم عوام کے سامنے تو آ ہی گئے ہیں، عوام تو اس رپورٹ کو دیکھے گی، ہم عدالت میں بھی جائیں گے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 2013 میں ایک جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا. 2013 کے الیکشن کے بعد 2013 کے حوالے سے 2015 میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا الیکشن کی مجموعی صحت کو دیکھنے کے لیے. تو ایک نظیر ہمارے پاس موجود ہے کہ 2013 کے الیکشن کو دیکھا گیا تھا. تو ہم تقاضا کریں گے کہ 2024 کے الیکشن کے لیے بھی ایک کمیشن بنے، جوڈیشل کمیشن بنے جو ان تمام حقائق کو سامنے رکھے اور پھر یہ فیصلہ دے کہ کیا بالعموم یہ الیکشن درست تھا یا نہیں تھا. مسجد